بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ دنیا کے بادشاہ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے جس کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز میں ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جن ریاستوں میں ہو رہی ہے اس میں ایک جو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں، 7 سوئنگ سٹیٹس جہڑیاں کسی ٹائم بھی پاسا پلٹ سکتی ہیں، ان 7 ریاستوں میں سے ایک ریاست یعنی شمالی کیرولینا، نارتھ کیرولینا جو ہے، اس کے اندر بھی اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ الیکشن ہے جس کا پاکستان کے ساتھ براہ راست سمبند بتایا جاتا ہے۔ کم از کم یوتھی جڑے نے وہ اس الیکشن سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو ساڈا بابا باہر آ جائے گا، مرشد ساڈا باہر آ جائے گا، اگر وہ نہ جیتا تو ساڈا مرشد اندر ہی۔ یہ ان کا یقین موقع ہے، تو میں ان کی امیدوں پر ابھی پانی پھیرنے لگا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ ٹرمپ پائن گیا جے ہار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سے گزارش کروں، یہ اب تک کے جو پولز ہیں امریکن الیکشن کے، میں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ وہ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو الیکشن ہے نا سر، یہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے یوتھیوں کے لیے کہ یعنی صرف یوتھیاں لیے ضروری نہیں ہے، یہودیاں لیے بھی بڑا ضروری۔ یہ بھی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب تک کے پولز ہیں اس کے مطابق کیا سین چل رہا ہے۔ میں تھوڑا سا اینک لا کے تانوں پڑھ کے کچھ ریاستیں، ظاہر ہے بہت زیادہ ریاستیں، تو میں کچھ آپ کو بتانے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں اور وہ کچھ یوں ہے کہ ہیرس جو ہیں وہ 1.2% کے ساتھ آگے ہیں اوورال، لیکن ایریزونا کے اندر وہ 1.7 میں ٹرمپ آگے ہیں۔ کیلیفورنیا میں 24% جو ہے جو ڈیموکریٹ ہیرس یعنی کملا ہیرس ہیں وہ آگے ہیں ٹرمپ۔ پھر فلوریڈا کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں 6.2 کے ساتھ۔ جارجیا میں وہ 1.2 سے ٹرمپ آگے ہیں، 4.7 آوا میں۔ مشیگن کے اندر ہیرس آگے ہیں، منیسوٹا کے اندر ہیرس آگے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اوورال جو ویو بنتا ہے اس میں کوئی 1.2 سے لے کر یوں سمجھ لے کہ 2% تک کملا ہیرس کو اس وقت تک برتری جو ہے پولز کے اندر دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر 7 ریاستیں ہیں جو بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اسی تے بیٹھ کے جڑا نا ایویں پایا ہے نا کہ فلانا جیت جائے گا، فلانا ہر جائے گا، اور ہمارے یہ جو یوتھی بھائی ہیں انہوں نے پوسٹر چھاپ کے جڑا نا اپنے لوگ ٹرمپ نو بھیجے نے کہ اسی تیرے پوسٹر چھاپے ہوں سانوں نا فلانی تھان کا ٹھیکہ دینا ہی سکتا۔ یہ ان کا سوچ ہے نا۔ ہمارے یہاں پر اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اسی پوسٹر چھاپنے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں اور پھر جا کے اس بندے کو بتاتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا تو اے چھوٹے بھرا تبادلہ کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک اپروچ ہے۔ امریکہ میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بالکل ذرا ڈفرنٹ سین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ پولیٹیکل سفارشوں سے ٹھیکے نہیں ملتے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر باہر چیزوں کو کرنے کے لیے کچھ میرٹس ہوتے ہیں۔ ایتھے جڑے یوتھی نے انہوں نے رولا پایا اسی ٹرمپ دے نال اور 80 بھاجن جتا دیں گے۔ یقین کیجیے گا کہ ٹرمپ کے مقابلے پہ جو خاتون ہے کملا ہیرس، وہ ان کا بیک گراؤنڈ انڈیا سے ہے اور انڈین ووٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ووٹرز کے مقابلے میں پائن رائی اور پہاڑ دا فرق ہے جی۔ یعنی پاکستانی ٹوٹل پورے امریکہ کے اندر جو ٹوٹل ووٹر ہے پاکستانی وہ 2.5 سے 3.25 لاکھ ہے پورے امریکہ میں جو پاکستانی نژاد ہیں اور اتنے جا کے وس گئے نے اور اتوں شہری بن گئے تھے، ووٹر بن گئے۔ اچھا، بھارتی جو ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈین ہیں ان کی تعداد تے وہ سر سارے سارے کھلوتے رہ جا کے کملا ہیرس دے نال، ٹھیک ہے۔ تے اے جڑے ساڈے اپنا یوتھیے نے، یہ جو 2.5-3 لاکھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ان میں سے سارے یوتھیے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد یوتھیوں کی ہے لیکن سارے بہرحال نہیں ہیں، کچھ جڑے نے انہوں دے وچ انسانی حصہ یہ موجود نے۔ تو وہ جو ہیں وہ کس کو ووٹ کریں گے وہ الگ بات ہے، مگر یوتھیاں نے پورا زور لایا ہے کہ اسی بھائی ٹرمپ دی پوری کمپین پہ چلانے ہیں اور ٹرمپ آئے گا تو فون اٹھائے گا تو بس خان ہمارا باہر آئے گا۔ یہ ان کی اپروچ ہے، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ سے امریکن الیکشن ڈسکس کر رہا ہوں تو 7 ریاستیں ہیں سر، 7 ریاستوں کے اندر کسی لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پینسلوینیا ہے سر،
اس میں پینسلوینیا میں 19 الیکٹورل کالج ہیں، ٹھیک ہے، اور 2016 کے اندر یہاں پر ٹرمپ جیتے تھے، لیکن 2020 میں یہاں بائیڈن جیتے تھے، مگر تھوڑی سی یعنی بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ 1.2% سے وہ جیت گئے تھے۔ اچھا، پھر جارجیا ہے، جارجیا کے اندر 1992 میں جیتے تھے بل کلنٹن، اس کے بعد وہ مسلسل جو ہے وہ ریڈز کی یعنی جو ریپبلکن ہے ان کی سٹیٹ رہی، اور پھر 2020 میں آ کر بائیڈن جو ہیں وہ یہاں سے جیت گئے تھے۔ اچھا، پھر جناب شمالی کیرولینا یعنی یہ جو نارتھ کیرولینا ہے جہاں پہ اب الیکشن اس وقت پول کر رہے ہیں، لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کے 16 ووٹ ہیں، پینسلوینیا کے 19، 10 جو ہیں یہ ہیں اپنا جارجیا کے، اور شمالی کیرولینا کے 16 الیکٹورل کالج ہیں، اور اس میں ٹرمپ جو تھے وہ 1.3% سے جیتے تھے 2020 کے الیکشن میں۔ مشیگن میں 15 ووٹ ہیں سر، اور 2016 میں ٹرمپ جیت گئے تھے، 2020 میں ڈیموکریٹ جیتے، بہت تھوڑی تھن میجورٹی کے ساتھ۔ ویسے اوورال ہمیشہ یہ ڈیموکریٹس کے ساتھ جانے والی ریاست ہے، لیکن جس لئے ٹرمپ دی واری آئی سی 2016 تو انہوں نے ان ووٹ پایا سی۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے وہاں کا سین کہ ٹرمپ سے آپ لاکھ اختلاف کرتے ہوں، میں بھی اختلاف رکھتا ہو سکتا ہوں، اور بھی لوگ کرتے ہوں گے، وہ کہ عجیب یا کریکٹر ہے، لیکن سم ہاؤ وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ 2016 میں وہ بلکہ 2020 میں بھی وہ 7 کروڑ ووٹ لے گیا تھا، 7 کروڑ امریکن، یعنی دنیا کی جو نمبر 1 پڑھی لکھی قوم ہے وہ 7 کروڑ ووٹر ایسا تھا جس نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور وہ ٹرمپ ریسسٹ ہے، یعنی وہ نسل پرستی پہ یقین رکھتا ہے، وہ چٹے رنگ تے غرور کرنے والا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک حالت ہے، اور پھر دنیا کا پہلے نمبر کا جو ملک ہے جتے انسانی کی اگدے بڑے نعرے ماردا سر، اس بندے نو 7 کروڑ دوگا ووٹ پایا سی۔ اچھا جی، ایروزینا اس کے اندر سر 11 الیکٹورل کالج ہے، یہاں پر بھی ٹرمپ 2016 میں جیت گئے تھے، اور 2020 میں بائیڈن پھر بڑی مشکل کے ساتھ ان سے یہ جیت سکے تھے۔ وسکونسن ہے، یہ 10 ووٹ ہے یہاں پر، یعنی الیکٹورل کالج ہے، اور یہ پھر ڈیموکریٹ کی تھی، لیکن پھر یہ 2016 میں ٹرمپ جیت گیا تھا، تے 2020 دے وچ بھی ٹرمپ دے کول ہی سی ہے۔ نواڈا سر، یہاں پر بھی 6 ووٹ ہے، اور یہ بھی بڑے ڈیسائسو قسم کے الیکٹورل کالج ہیں ان کے، اور یہ بائیڈن جیت گئے تھے۔ تو یہ 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جہاں پر آدھا مقام ہے جی، پوری جڑی ہے نا ہتھاں چ ہاتھ پا کے اکھاں چ اکھ پا کے لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اور بائیڈن کی امیدوار، اب اگر کملا ہیرس اگر جیت جاتی ہیں اور جو ٹرمپ ہیں وہ ہار جاتے ہیں، تو یہ ہار جو ہے نا سر، یہ صرف یوتھیا نہیں ہوئی، یعنی ہے تھے پاکستان کے تناظر میں اگر بات کروں، اے رونے پٹنے آنسو چیکاں ٹی وی توڑ مہم تے ٹکرا مارنیاں تے باہر نکل کے لوگاں نے لڑنا، یہ صرف یوتھیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یا یوتھی نہیں صرف یہ کریں گے، یہودی بھی کریں گے۔ یہ سارا کچھ آپ کو اسرائیل میں بھی ہوتا دکھائی دے گا، بلکہ جہاں جہاں یہودی بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، وہاں وہاں آپ کو ان گھروں سے رونے کی آوازیں آئیں گی، چیخنے کی آوازیں آئیں گی، وال پٹن کی آوازیں آئیں گی۔ انہوں نے اینا پیسہ لاتا ہے ٹرمپ دے ہوتے۔ میں آپ سے گزارش کروں، مثلا ایک ریاست ہے مشیگن، میں نے آپ کو بتایا، اس مشیگن ریاست کے اندر امریکن عرب جو ہیں وہ رہتے ہیں، یعنی عربز ہیں اور وہ وہاں پر آ کے رہتے ہیں، تو وہ امریکن نہیں ہوں، شاید وہاں کا جو ہے میئر شیئر وہ بھی عربی ہے، عربی النسل ہی ہے، تو اتھے پائے نا 7 ملین ڈالر یہودیوں نے انویسٹ کیے ہیں اس الیکشن میں، ایک الیکٹورل کالج کے اوپر۔ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کے اندر 250 سالہ تاریخ کے اندر سب سے مہنگا الیکشن ہے جو ہونے جا رہا ہے، یعنی انہیں پیسے لگ گئے ہیں اس الیکشن دے، اور ٹرمپ پہ لگایا یہودیوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرمپ وہ آدمی ہے جس نے یہودیوں کی کھل کے حمایت کی،
انہوں نے کہا مارو فلسطینیوں نے ویکھی جائے گی. اور فلسطینی صرف مسلم معاملہ نہیں ہے سر، یہ انسانی معاملہ ہے. اور وہاں پر جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جیوز کی بھی جو سینسیبل لوگ ہیں اسرائیل کے اندر، وہ اپنے وزیر اعظم کے اوپر اور اپنی فورسز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی جو جیوز ہیں انہوں نے مظاہرے ارینج کیے ہیں باقاعدہ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. مطلب فرض کریں جیوز میں اگر 1 کروڑ جیو ہے پوری دنیا میں تو یہ تعداد جڑی انہوں کو 5% ہوئے گی یا 7% ہوئے گی. باقی جڑے سارے دے سارے نے وہ جناب پکے قسم کے کچور یہودی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے پورا دا پورا پیسہ، پورا دا پورا پار جڑا اپنا وہ ٹرمپ دے پلڑ چ پایا ہے. تو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے وہ انسانیت ورسز یوں سمجھ لے کہ حیوانیت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ٹرمپ جیت گیا تو میں یقین کریں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی جگہ کے اوپر امن باقی نہیں رہے گا اگر ٹرمپ جیت گیا. ویسے بھی ریپبلکن کی ہسٹری ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے ہیں، جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے دنیا دے لڑائیاں لڑی ہیں. اور یہ ڈیموکریٹس ہے جب آیا انہوں نے انہوں دی لائیاں اگاں نو بجھان دی کوشش کیتی ہے. 1-2 بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں دی لائی اگ نو پھر انہوں نے ہور ودھاتا اور اس کو کیری آن کیا اس ساری معاملے کو. لیکن بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹس کا رویہ زیادہ ہیومین رہا ہے. تو اب جو ہمارے یوتھیے بردرز ہیں انہوں نے اس بات کو اوپر یقین کر لیا ہوا ہے کہ بھائی جی اے اگر ٹرمپ جیتے گا تو ساڈا بابا باہر آئے گا، ساڈا مرشد باہر آئے گا. آپ یقین کریں کہ ٹرمپ جیت جائے، ٹرمپ ہار جائے، ٹرمپ صدر بننے کے بعد فون اٹھائے، ٹلی کمائے اور کہے جناب بندہ چھڑ دے ہو، سر اتنے پھر بھی کچھ نہیں ہونا. اس لیے میں آپ کو اپنی اس بات کے حق میں کچھ مثالیں دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ امریکن کانگریس کی جانب سے ایک قرارداد پاکستان کے الیکشنز کے خلاف پاس ہوئی تے پاکستان کی پارلیمنٹ نے بس مطلب اس سے ہاتھ دی چپیڑ جڑی نے دوبارہ واپس ماری اور انہوں نے بھی قرارداد پاس کر کے واپس ان کو بھجوائی ان کی قرارداد کے خلاف. پھر وہاں کے 62 ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھا اپنے صدر کو، 160 نے خط لکھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک نقطے پہ ہیں سر، پیج پوج کاپی کوپی نہیں، ایک نقطہ وہاں پر متحد ہے سر. ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دینی. پھر میں آپ سے اگلی بات کر لوں. اب یہ جو کل ایک قانون سازی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں آرمی چیف جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں. پہلے تو ایک رولا تے بڑے آ سی نا کہ یار آرمی چیف دی پتہ نہیں نوکری رہندی ہے نہیں رہندی، اگلے سال کی بنتا ہے اور 6 مہینے بعد تے پھر وڈا کھانا شروع ہو جانا ہے، تو یہ وہ دربار شربار لگنے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا. اسی بھی تے صحافی بہت زیادہ ہر گل دے سنسنی پھیلاندے پھرنے ہیں. تو اب تو بھائی نے گل پکی ہوئی 2027 دیگر بھائی نے تھے بیٹھے. تو وہ تو کسی یہ جو ہیں اپنا امریکن مورکن انہوں نے کوئی بہتی لفٹ نہیں ہو رہی. ان کی ایک تقریر بھی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کے دوستوں کا ذکر کیا تھا اور ان میں امریکہ کا نام نہیں تھا سر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ٹرمپ جیت جائے، ٹرمپ جائے ہار، اگر ہار جائے تو دنیا میں امن آ سکتا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. تھوڑی بہت کتے 1% کتے کوئی امید بن سکتی ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں انہوں نے کتے آنسو پہنچے جان، انہوں نے شاید کو تھوڑا جا ریلیف مل جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ کملا ہیرس جیتے گی تو اتنے پائن صاحب سکون.com ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ جیتے تو اتنے پائن بمباری 10 گنا بچ جائے گی اور جتنا ظلم پہلے ہوا اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی.
نوی تو نوی کام جڑا نا وہ ٹرمپ پائے گا آ کے، مسلم ورلڈ پورے کا پورا جو ہے اس کے نشانے پہ ہوگا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ جو ہیں جو الیکٹرل پولز ہیں اب تک ان کے مطابق تے پائے نے ٹرمپ ہاردا پہ جی، میں بہت تھوڑے مارجن تو پہ ہاردا لیکن ہاردا پہ. بہرحال پھر بھی ظاہر ہے ووٹرز نے ووٹ دینا اور رزلٹ جا کے کمپلیٹ ہونے 1.5-2 دن بعد جا کے تے پھر پتہ لگے گا کہ اصل جتیا کیڑا ہے. لیکن جو صورتحال ہے اس میں میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میری سٹڈی تھی اس میں سے کچھ حصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اگر باقی باتیں بھی شیئر کروں گا تو گل بڑی بچ جائے گی، یعنی ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگز میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے. کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنے ملتے ہیں اگلے ولاگ.